میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کیا آج بھی موجود ہے؟ برتھ پلیس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج بھی موجود ہے اور اسے سعودی حکومت نے برقرار رکھا ہے یا نہیں؟ سامعین اکرام، اس ویڈیو میں ہم یہی سماعت فرمائیں گے کہ میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پیدا ہوئے، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ سامعین اکرام سماعت فرمائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے، وہ یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محفل میلاد منعقد کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ابو لہب جیسا ابو لہب، جس کے مذبت میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، پوری ایک سورہ نازل ہوئی، حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانے اور دودھ خرچ کرنے کی اسے بھی جزا دی گئی ہے، تو سامعین اکرام وہ تو ایک کافر تھا، ہم تو ایک مسلمان ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محو ہو کر، حضور کی محبت میں سرشار ہو کر اب حضور کی میلاد پر خوشی منائے تو ہمیں تو اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جس مقدس مکان میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس جگہ کو، اس مکان کو مولد النبی یعنی پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کہا گیا۔ جس مکان میں میرے آقا پیدا ہوئے اس جگہ کو تاریخ اسلام میں مولد النبی کے نام سے پہچانا گیا اور اس کا نام رکھا گیا۔ سامعین کرام، جس جگہ میرے آقا پیدا ہوئے، یہ مکان جو ہے اور یہ مقام جو ہے بڑا ہی متبرک ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جس جگہ پر، جہاں پر اہل حرمین شریفین و پوری دنیا کے مسلمان وہاں پر حاضر ہو کر دنوں رات میں محفل میلاد منعقد کرتے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین میں تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو کہ مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منعقد ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں اس جگہ پر، جس جگہ پہ میرے آقا پیدا ہوئے، اس جگہ پر میں حاضر ہوا محفل میلاد شریف میں۔ جس وقت رسول عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یک بارگی ایسے انوار کو دیکھا جو کہ مجلس سے اٹھ کر آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں۔ سامعین اکرام، محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان انوار پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا وہ تو انوار الہی ہی ہے، وہ تو انوار الہی ہے، اور یہ تو وہ ان فرشتوں کے انوار تھے جو کہ ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب منعقد کی جاتی اس وقت کا حال ہے کہ پوری محفل سے انوار بلند ہوتے آسمان کی طرف، اور فرمایا گیا کہ یہ تو رحمت الہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو وہ فرشتے ہیں یا ان فرشتوں کے انوار ہے جو کہ ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلا و جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، اور برسوں برس یہ جگہ، یہ مقام ویران پڑی رہی۔ سامعین اکرام، محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہجری سن 1959 میں جب میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو کہ مقفل تھی، یعنی لاک تھی، تالا لگا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض عربوں نے مجھے بتایا کہ اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ پر نہ میلاد شریف ہو سکتی ہے، نہ ہی صلاۃ السلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بلڈنگ کے قریب چپکے سے کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کافی دیر تک روتا رہا۔
मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इससे पहले वो हाजिर हुए थे उस जगह पर मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जहां पर प्यारे आका नबी अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में महफिल का इनेकाद किया जाता था। लेकिन जब वो ईस्वी सन 1959 में उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर एक बिल्डिंग बना दी गई थी और बिल्डिंग के अंदर उस जगह को एक लाइब्रेरी के अंदर तब्दील कर दिया गया था। सामने किराम, आज भी जब तुम क्लॉक टावर से राइट साइड के एरिया के अंदर जाओगे तो सामने किराम, जिसे बाबुल नबी कहा जाता है, उसके एग्जैक्टली सामने आपको वो जगह मिलेगी और वो लाइब्रेरी आज बाकायदा मिलेगी। मैं आपको फोटो दे दूंगा सामने किराम। लेकिन उस लाइब्रेरी पर आज भी वो इंग्लिश में एक नोटिस मेंशन की गई है और उस पर यह लिखा गया है कि दिस इज नॉट द बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अयाज़ु बिल्लाह। लेकिन तारीख गवाह है, तारीख के औराक गवाह है कि प्यारे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी जगह पर पैदा हुए हैं। हम नहीं बल्कि मुहद्दिस देहलवी भी फरमाते हैं, न बस ये बल्कि मेरे अजीजो अकारिब में कितने लोग ऐसे हैं जो वहां पर गए हैं और वहां पर जाने के बाद उन्हें वो एहसास होता है, बाकायदा आसमान से अनवारो बरकात की तजल्लियों का नुज़ूल होता है। सामईन किराम, अब अगर तुम्हें हरमैन शरीफैन की हाजिरी का मौका मिले तो उस जगह पर जरूर जाइए और अंदर ना बल्कि बाहर ही खड़े रहकर प्यारे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौलिदुन नबी पर दुरूद व सलाम पेश करें।